اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، ان دنوں سیاست کی گرم بازاری نے پورے پاکستان میں ایک تحرک اور تموج پیدا کر رکھا ہے۔ ہر شہری جو ہے وہ لانگ مارچ کے نقطۂ عروج کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے کلائمیکس کا انتظار کر رہا ہے، اور اسلام آباد کو لانگ مارچ کی آمد کے خوف سے، عمران خان کی وہاں دھاڑ کے خوف سے، اس کی للکار کے خوف سے، موروثی سیاست کے حامیوں کی چھوٹی چھوٹی مائکروسکوپک خوردبین سے دکھائی دینے والی 15 جماعتیں جو ہیں وہ ساری لرزہ بر اندام ہیں، وہ حیران و ششدر ہیں، وہ پریشان ہیں، سراسیمہ ہیں، خوف زدہ ہیں، ہراساں ہیں، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ لندن گئے تھے چھوٹے ڈان حضرت میاں شہباز شریف صاحب، وہاں سے ہدایت نامہ لینے کے لیے، ایک مفرور اشتہاری مجرم سے، ایک سزا یافتہ مجرم سے، پاکستان کا قومی خزانہ لوٹنے والے مہا ڈکیت کے پاس وہ پہنچے، جسے عدالت نے، جو عدالت میں کنوکٹڈ ہے، جس کی سزا مسلمہ ہے، جس کی سیاست پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس شخص کے پاس پہنچے ہیں جو عدالتی مفرور ہے، اور اس کے پاس کیا لینے گئے ہیں؟ وہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کے سیاسی قائد بھی ہیں، اور غالباً وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گرو بھی ہیں، یہ ان کے چیلے ہیں۔ ان کے چیلے کی حیثیت سے انہیں ملنے گئے اور بھول گئے کہ وہ تو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ اگر وہ جینون پرائم منسٹر ہوتے، اوریجنل پرائم منسٹر ہوتے، تو کبھی ایک مفرور اشتہاری ملزم سے وہ پاکستان کی افواج کے سربراہ کی تعیناتی کے لیے مشورہ کرنے کے لیے لندن یاترا پر نہ جاتے۔ وہ وہاں گئے، اس سے پہلے وہ ماحولیات کے حوالے سے شرم الشیخ میں ہونے والی جو کانفرنس ہے اس میں شریک ہوئے تھے۔ وہاں سے پہلا ٹویٹ تو یہ کیا کہ میں پاکستان کی طرف جو ہے عازم پرواز ہوں۔ پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد یہ پتہ لگا کہ موصوف جو ہیں وہ لندن کی طرف عازم پرواز ہیں، کیونکہ ان کے گرو گھنٹال نے انہیں بلایا ہے، اور یہ چیلا دم ہلاتا ہوا وہاں پہنچ گیا مشورہ کرنے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جسور و غیور، دلیر، بہادر اور عالی ظرف اور عالی حوصلہ پاک افواج کے سربراہ کے لیے کس کو تعینات کیا جائے، کس کو نامزد کیا جائے، یہ انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی ہے، اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ ان کے خلاف باقاعدہ سپریم کورٹ میں مقدمہ جو ہے ریٹ پٹیشن دائر کی جانی چاہیے کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جیسے بھی وہ بنائے گئے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، مجھے اس معروض پر اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جیسے بھی بنائے گئے، جیسے تیسے بھی انہیں ایک اپنا مٹی کا بت بنا کر ادھر جو ہے ایوان وزارت عظمیٰ میں بٹھا دیا گیا۔ ریموٹ کنٹرولڈ پرائم منسٹر، جو کہیں اور سے جو ہے کنٹرول ہوتا تھا، وہ جسے چابی والا کھلونا کہتے ہیں، وہ ایک چابی والے کھلونے کی حیثیت سے وزیر اعظم ہاؤس میں براجمان تھے، اور 6 مہینے کے اندر ہی انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو دلی کے محمد شاہ رنگیلا کا قلعہ معلیٰ اور راجہ اندر صبا کا اکھاڑا بنا دیا۔ وہاں پر شراب و شباب کی محفلیں جمیں، ملکی خزانے کو کیسے لوٹنا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیا گیا، اور جو ان کے خلاف کیسز تھے، ان کیسز کو کیسے جو ہے ملیا میٹ کرنا ہے، ان کی فائلیں گم کرنی ہیں، ان کا تمام جو احتساب عدالت میں اور احتساب کمیشن میں ان پر جو فرد جرم تھی اس سے کیسے رہائی حاصل کرنا ہے، اپنے تئیں ترمیم کر کے انہوں نے یہ رہائی حاصل کر لی ہے۔ لیکن یہ رہائی مستقل نہیں ہے، وقتی طور پر یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اور پھر احتساب کی اندھیری رات
جس کے اندر انہیں اپنے ایک ایک جرم کا حساب دینا ہوگا، اور پاکستان کے عوام اپنا احتساب کے اس درے کو ان کی ننگی پیٹھوں پر رسید کریں گے۔ میں یہ ننگے بدن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا جمیل فاروقی کے ساتھ، جو کچھ کیا انہوں نے اعظم سواتی 75 سالہ بوڑھے درویش سیاستدان کے ساتھ، جو کچھ کیا انہوں نے شہباز حریت شہباز کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں جو کچھ کیا وہ اتنا شرمناک ہے کہ شریف آدمی اس کو بیان کرتے ہوئے بھی اس کی روح کپ کپا اٹھتی ہے۔ ڈیفینیٹ یہ مکافات عمل ہے۔ انہوں نے برہنگی بوئی ہے، انہوں نے سیاسی کارکنوں پر تشدد کی روایت کی داغ بیل ڈالی ہے، تو جو بیج انہوں نے بویا ہے اس کی فصل آنے والے دنوں میں رانا ثناء اللہ کو بھی کاٹنی پڑے گی، شہدائے ماڈل ٹاؤن کے بالواسطہ قاتل شہباز شریف کو بھی کاٹنا پڑے گی۔ اس کی فصل جو ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا مریم اورنگزیب کو بھی۔ یہ جو ڈڈو چارجر ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کیوں اور کس برتے پر یہ تتا پانی تھا کہ تم ان کی حمایت کرتی رہیں اور ان کی وکیل صفائی بن کر میڈیا کو آپ للکارتی رہیں، دھمکاتی رہیں۔ مریم اورنگزیب پر بھی مقدمات قائم ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ بیوٹی کوئین، سرجری کوئین اور قطری منی ٹریل فیم مریم نواز کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ آنے والے دن حساب کتاب کے ہیں، یہیں میزان عدل لگے گی، یہیں میدان حشر سجے گا، یہیں جزا ملے گی، یہیں سزائیں جو ہیں وہ وارد کی جائیں گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کا ڈی چوک جیل تو انہوں نے بنائی دی ہے، اسلام آباد کی اسلام آباد کی جیل کو انشاءاللہ انہی کے ناپاک وجودوں سے جو ہے وہ بھرا جائے گا۔ احتساب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ حجاج نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں تمہاری پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور ان لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں میں سے میاں شہباز شریف وہ آدمی ہے جو تقریباً 15-20 سال سے خونی انقلاب کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب وہ خونی انقلاب قریب ہے، عوامی انقلاب قریب ہے۔ اگر درست فیصلے نہ کیے گئے، اگر درست اقدامات نہ اٹھائے گئے، اگر جمہوریت کو اپنا پھانسی دینے کی کوشش نہ کی گئی، اگر عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی گئیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان رکاوٹوں سے آپ آزادی پسند اور حقیقی آزادی کے پرچم بردار 22 کروڑ پاکستانیوں کی صدا کو دبا سکیں گے؟ اور حالیہ ایک تحقیق کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ 24 کروڑ آوازوں کو دبانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ خلق خدا بولے گی۔ فیض نے کہا تھا دبا سکو تو صدا دبا دو، دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ شکریہ۔